اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ درس نمبر 8 میں بیان کیا گیا تھا کہ وضو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جو واجب ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو مستحب ہے۔ جو حصہ واجب تھا ان کی تمام چیزیں بیان کی جا چکی ہیں۔ اب وہ چیزیں کہ جو وضو میں مستحب ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ درس نمبر 8 میں بیان کیا گیا تھا کہ وضو میں 4 چیزیں واجب ہیں: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا مسح کرنا، یہ واجب تھا۔ اب وضو میں 3 چیزیں مستحب ہیں: 2 مرتبہ گٹے سے لے کر انگلیوں تک ہاتھ دھونا، یہ مستحب ہے۔ دونوں ہاتھوں کا اسی طریقے سے 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحب ہے۔ آج کا درس جو بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ وضو کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور وضو میں کون سی دعائیں پڑھنا مستحب ہے، وضو کے درمیان کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن کا پڑھنا مستحب ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ وضو کتنے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ترتیبی ہے، دوسرا طریقہ وضو ارتماسی ہے۔ وضو ترتیبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی برتن میں پانی لے کر یا نل کے پانی کے ذریعے سے چلو میں لے کر ہاتھ میں پانی لے کر چہرے کا دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر اور پیر کا مسح کرنا، یہ ترتیبی طریقہ ہے۔ لیکن وضو ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ کسی حوض میں یا ندی تالاب میں پانی بھرا ہو اور ہم وضو کرنا چاہتے ہوں تو اس میں وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس میں بھی 2 طریقے سے وضو کیا جا سکتا ہے، ترتیبی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ارتماسی طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ حوض میں یا ندی تالاب وغیرہ میں ارتماسی طریقے سے وضو کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ جس طریقے سے ترتیبی میں یہ لازم تھا کہ سر کو اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی جانب دھلا جائے، اسی طریقے سے ارتماسی میں بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ سر اور ہاتھ کو اوپر سے نیچے کی جانب دھلا جائے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص وضو ارتماسی کرنا چاہتا ہے تو وضو کی نیت کرے گا، اور نیت کرنے کے بعد اپنے چہرے کو پانی میں اس طریقے سے ڈبوئے گا کہ ڈبونے کے بعد جب وہ باہر نکالے تو سب سے پہلے سر کا اگلا حصہ نکالے۔ جب وہ شخص سب سے پہلے سر کا اگلا حصہ اٹھائے گا تو چہرے کا پانی اوپر سے نیچے کی جانب آئے گا۔ یہ طریقہ چہرے کو وضو ارتماسی کرنے میں ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی شخص ہاتھ دھونا چاہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ کو کسی حوض میں یا ندی تالاب میں کوہنی کے ذریعے سے ڈالا جائے، اور پھر پورا ہاتھ ڈبونے کے بعد اوپر کی جانب اٹھا لیا جائے۔ اسی طریقے سے داہنا حصہ کسی حوض میں ڈالیں گے، یعنی کوہنی سے کسی حوض میں ہاتھ کو داخل کریں گے اور اس کو اوپر کی جانب اٹھاتے چلے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے بایاں حصہ، جس طریقے سے دایاں ہاتھ دھلا جا رہا ہے اسی طریقے سے بایاں ہاتھ بھی دھلا جائے گا۔ اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کرے، جیسے وضو ترتیبی میں بتایا گیا تھا، اس کا وضو صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہے وضو ارتماسی کا طریقہ۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا وضو ارتماسی کرنے والے کے اوپر ضروری ہے
کہ اگر وہ چہرہ ارتماسی طریقے سے دھوئے تو ہاتھ بھی ارتماسی طریقے سے دھوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وضو میں چہرہ ارتماسی طریقے سے دھوئے اور ہاتھ ترتیبی طریقے سے دھوئے تو ایسا بھی کرنا صحیح ہے، یا پھر اس کے برعکس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ چہرہ ترتیبی طریقے سے دھوئے اور ہاتھ ارتماسی طریقے سے دھوئے تب بھی یہ کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تمام احکامات وضو ارتماسی کے بارے میں تھے۔ اگر کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی الفاظ یا کوئی بات وضو ارتماسی یا وضو ترتیبی میں یا پھر جتنے بھی احکامات ابھی تک بیان کیے گئے ہیں، اگر کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ جو سمجھ میں نہ آئے، وہ گروپ ایڈمن کے پرسنل پہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے، یعنی مجھ سے دریافت کر سکتا ہے۔ اب وہ چیزیں، وہ دعائیں جن کا وضو کرتے وقت پڑھنا مستحب ہے، تو جو شخص وضو کرنے لگے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب اس کی نظر پانی پر پڑے تو یہ دعا پڑھے۔ جیسے ہی کسی شخص کی نگاہ پانی پر پڑے وضو کرتے وقت تو یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ و باللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ جب انسان گٹے سے انگلیوں تک ہاتھ دھونے لگ جائے تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ اس کے بعد جب کلی کی جائے تو یہ دعا پڑھی جائے: اللہم لقنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک۔ اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالے تو اس دعا کو پڑھے: اللہم لا تحرم علی ریح الجنت واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا۔ اس کے بعد جب چہرہ دھویا جانے لگے تو اس دعا کو پڑھا جائے: اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ۔ اس کے بعد جب دایاں ہاتھ دھویا جانے لگے تو اس دعا کو پڑھا جائے: اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اور اس کے بعد جب بایاں ہاتھ دھویا جانے لگے تو اس دعا کو پڑھا جائے: اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران۔ پھر سر کا مسح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم غشنی برحمتک وبرکاتک وعفوک۔ اس کے بعد جب پیروں کا مسح کیا جانے لگے تو اس دعا کو پڑھا جائے: اللہم ثبت قدمی علی صراط المستقیم۔ پھر سے سنیں کہ اللہم ثبت قدمی علی صراط المستقیم یوم تزل فیہ اقدام واجعل سعی فی ما یرضیک انی یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ تمام دعائیں اس وقت پڑھی جائیں گی کہ جب انسان وضو کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص اس وائس ریکارڈنگ میں دعا نہ سمجھ سکا ہو یا دعا کے الفاظ واضح نہ ہوں تو وہ مجھ سے میسج کر کے اس دعا کو طلب کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو یہ تمام دعائیں بھیج دی جائیں گی تاکہ وہ یاد کر سکے اور اپنے عمل میں لا سکے۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے علم کی دولت سے مستفید ہوں گے، کیونکہ علم ہی ایک وہ ایسی دولت ہے کہ جس کو نہ کوئی شخص چوری کر سکتا ہے، نہ چھین سکتا ہے اور نہ بانٹ سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے
اور ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی منزل میں بھی گامزن رکھے اور ان تمام چیزوں میں عمل پیرا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔